بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی جب ہمارے دروازے پر ایک ایسی دستک ہوئی جس نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا۔ دستک اتنی بھاری اور غیر معمولی تھی کہ پورا لکڑی کا دروازہ لرز رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے پھپھو راحت کو جگایا جو اپنی عادت کے مطابق پیسوں کا حساب کتاب کر کے سوئی تھی۔ پھپھو نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک کالی چادر میں لپٹی ہوئی عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا مگر اس کے وجود سے بارش کی گیلی مٹی کی بجائے جلتی ہوئی لکڑیوں جیسی بو آ رہی تھی۔ پھپھو نے ناراضگی سے پوچھا، بی بی خیریت ہے؟ اتنی رات گئے کون سا شادی کا فنکشن یاد آ گیا تمہیں؟ دکان بند ہو چکی ہے، صبح آنا۔ مگر وہ عورت اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ اس نے چادر کے اندر سے ایک بھاری مخملی تھیلی نکالی اور اس نے پھپھو کے ہاتھ پر نہیں بلکہ پاس پڑی میز پہ زور سے پٹخا۔ تھیلی کا منہ کھلا تو اس میں سے سونے کے سکے لڑک کر باہر آ گئے۔ ان سکوں کی چمک نے اندھیرے کمرے کو روشن کر دیا۔ پھپھو کی آنکھیں جو بھی نیند سے بھری تھیں لالچ سے پھیل گئیں۔ اس عورت نے انتہائی اسپاٹ اور سرد لہجے میں کہا، یہ پیشگی معاوضہ ہے بیگم راحت، کام صرف ایک رات کا ہے مگر ذمہ داری بھاری ہے۔ میری حویلی میں شادی ہے اور مجھے شہر کی سب سے بہترین ویڈنگ پلانر اور اس کی وہ بھتیجی چاہیے جس کے ہاتھوں میں مردہ چیزوں کو زندہ کرنے کا ہنر ہے۔ میں کونے میں کھڑی یہ سن کر چونک گئی۔ اسے میرے بارے میں کیسے پتا تھا؟ پھپھو نے فوراً ایک سکہ اٹھا کر اسے دانتوں سے چیک کیا اور اپنی بتیس سے نکال کر بولی، ارے بی بی تم تو ناراض ہو گئی، گاہک تو ہمارے لیے رحمت ہوتا ہے۔ بتاؤ کب چلنا ہے اور شادی کہاں ہے؟ ہم ابھی تیار ہیں۔ عورت نے پھپھو کے سوال کا سیدھا جواب نہیں دیا بلکہ ایک عجیب سی شرط رکھی، شادی کہاں ہے یہ پوچھنے کا حق تمہیں نہیں، سواری ہماری ہوگی، راستہ ہمارا ہوگا اور وہاں جو کچھ بھی دیکھو گی اس کے بارے میں زبان بند رکھو گی۔ اگر منظور ہے تو یہ سونا تمہارا اور اگر انکار ہے تو میں بھی واپس چلی جاؤں گی۔ پھپھو راحت کے لیے سونے کے وہ سکے ان کی جان سے زیادہ قیمتی تھے۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے فوراً کہا، ارے منظور ہے بی بی، بالکل منظور ہے۔ شادی شادی ہوتی ہے چاہے محل میں ہو یا جھونپڑی میں، ہمیں تو بس اپنے کام اور دھیلے سے مطلب ہے، تم بس گاڑی بھیج دینا۔ میں نے آگے بڑھ کر پھپھو کا بازو پکڑا اور سرگوشی کی، پھپھو یہ عورت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس کی آواز سنیں کیسی عجیب ہے، جیسے گہرے کنویں سے آ رہی ہو، اور یہ اپنا پتہ کیوں نہیں بتا رہی؟ ہم انجانی جگہ کیسے جا سکتے ہیں؟ پھپھو نے مجھے گھور کر چپ کروایا اور دانت پیس کر بولی، تو اپنی منحوس زبان بند رکھ، تیری اسی ڈرپوک طبیعت کی وجہ سے آج تک ہم کرائے کے مکان میں ہیں۔ اللہ نے ہمیں چھپر پھاڑ کر رزق بھیجا ہے تو نخرے مت کر، جا کر سامان باندھ اور وہ سب کچھ رکھ لینا جو دلہن کی تیاری اور سٹیج کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگلی رات جب وہ کالی بس ہمیں لینے آئی تو میرا دل کسی انہونی کے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ بس عام گاڑیوں سے کہیں زیادہ لمبی تھی اور اس کا رنگ رات کی سیاہی سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس بس کی ہیڈ لائٹس نہیں جل رہی تھیں، پھر بھی وہ اندھیرے میں راستہ بناتی ہوئی ہمارے دروازے تک پہنچی تھی۔ دروازہ خود بخود کھلا، اندر کوئی ڈرائیور نہیں تھا۔ پھپھو نے اپنا سامان اٹھایا اور مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا، چل چڑھ جا، دیکھ کتنی شاندار گاڑی ہے، لگتا ہے کوئی بہت بڑے نواب ہیں یہ لوگ۔ ہم بس میں بیٹھے تو دروازہ بند ہو گیا اور بس چل پڑی۔ اندر کا درجہ حرارت باہر کے موسم کے برعکس کافی گرم تھا۔ سیٹیں انتہائی نرم تھیں مگر ان پر ہاتھ لگاتے ہی مجھے جھرجھری آ گئی۔ ایسا لگا جیسے یہ مخمل نہیں بلکہ کسی جانور کی کھال ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی تاکہ راستہ یاد رکھ سکوں مگر شیشے باہر سے کالے تھے۔ کچھ دیر تک تو بس نارمل انداز میں چلتی رہی۔ پھپھو خوشی سے سکے گن رہی تھیں اور منصوبے بنا رہی تھیں کہ واپسی پر وہ کیا کیا خریدیں گی، مگر پھر اچانک بس کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور مجھے محسوس ہوا جیسے ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھپھو مجھے لگ رہا ہے ہم پہاڑی راستے پر ہیں، بس بہت اوپر جا رہی ہے، میں نے گھبرا کر کہا۔ پھپھو نے لاپرواہی سے کہا، ہاں تو امیر لوگ پہاڑوں پر ہی فارم ہاؤس بناتے ہیں، تو بس دعا کر کہ وہاں کھانا اچھا ملے۔ لیکن میرا خوف کم نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے ہمت کر کے اپنا چہرہ شیشے کے ساتھ جوڑا اور باہر غور سے دیکھا تو میرا خون جم گیا۔ نیچے سڑک نہیں تھی، نیچے شہر کی روشنیاں نہیں تھیں
बल्कि नीचे गहरा स्याह समंदर ठाठे मार रहा था और हमारी बस बादलों के ऊपर हवा में ऐसे तैर रही थी जैसे कोई परिंदा हो। फुफ्फो, फुफ्फो बाहर देखें, मेरे हलक से चीख निकली। फुफ्फो ने झंझला कर बाहर देखा और अगले ही लम्हे उनके हाथ से सोने के सिक्के गिर गए। उनकी आंखें बाहर निकल आईं और वो चीख कर बोली, ये क्या है? ये गाड़ी हवा में क्यों है? ए ड्राइवर, गाड़ी रोको, हम कहाँ जा रहे हैं? फुफ्फो भागकर ड्राइवर की सीट की तरफ गई, मगर वहाँ तो कोई था ही नहीं। स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद घूम रहा था। फुफ्फो ने वापसी के लिए दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। खोलो, हमें वापस जाना है, ये सोना वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए। मगर बस की रफ्तार और तेज़ हो गई। अचानक बस के स्पीकर्स में से उसी औरत की आवाज़ गूंजी, अब वापसी मुमकिन नहीं बेगम राहत, मुआहिदा हो चुका है, अपने सीट पर बैठ जाओ, वरना अगर तुम इस बुलंदी से गिरी तो तुम्हारी हड्डी का कोई टुकड़ा भी ज़मीन तक नहीं पहुंचेगा। ये सुनकर फुफ्फो का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। वो लड़खड़ाते हुए वापस अपनी सीट पर गिरी और कांपते हुए मुझे गले लगा लिया। अबीरा, ये हम किस मुसीबत में फंस गए? ये इंसान नहीं है, ये कोई बला है। आयतुल कुर्सी पढ़ बेटी, ज़ोर ज़ोर से पढ़। सफ़र कितना तवील था मुझे नहीं पता, मगर जब बस रुकी तो हम एक ऐसी दुनिया में थे जहां आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि खूनी सुर्ख था। सामने फ़ज़ा में एक बहुत बड़ी और कदीम हवेली मौल्लक थी, जिसके नीचे ज़मीन नहीं थी बल्कि वो हवा में जादू के दौर पर खड़ी थी। हवेली के दरो दीवार से धुआं निकल रहा था जैसे अंदर आग लगी हो। बस का दरवाज़ा खुला तो गर्म हवा के थपेड़े उन्होंने हमारे इस्तकबाल किया। बाहर निकलते ही मुझे महसूस हुआ कि यहाँ सांस लेना मुश्किल है। हवा में सल्फर और कोयले की बू रची हुई थी। हम डरते डरते हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर किसी भी इंसान का दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। वहाँ मेहमानों का हुजूम था, मगर वो चल नहीं रहे थे बल्कि ज़मीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। उनके लिबास शोलों की तरह सुर्ख और नारंगी थे। उनके जिस्मों से इतनी तपश निकल रही थी कि मेरा मेकअप पिघलने लगा। फुफ्फो राहत ने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से भींचा हुआ था कि मेरा खून रुक गया। वो अपनी नज़रें झुकाए मुसलसल कुछ पढ़ रही थी। एक खादिमा जिसके बालों में आग की चिंगारियाँ थीं हमारे पास आई और करख्त लहजे में बोली, वक्त कम है, सीधा हॉल में जाओ और अपना काम शुरू करो। दुल्हन वालों को इंतज़ार पसंद नहीं है। हमने फ़ौरन अपना सामान खोला। मेरा काम स्टेज को फूलों से सजाना था। मैंने टोकरी से गुलाब के फूल निकाले, मगर जैसे मैं उन्हें स्टेज के स्टोन पर लगाने लगी, वो गर्मी की शिद्दत से मेरे हाथ में ही मुरझाकर काले हो गए। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। अगर मैं सजावट ना कर सकी तो ये लोग हमें मार डालेंगे। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। फुफ्फो पर्दे लगा रही थीं और उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आंखें बंद की और दिल में दुआ मांगी। फिर मैंने अपनी पानी की बोतल से फूलों पर छींटे मारे और उन्हें प्यार से छुआ। मेरे हाथों के लम्स में अल्लाह ने जो तासीर रखी थी वो काम कर गई। फूल दोबारा खिल उठे और उस जहन्नमी माहौल में उनकी खुशबू फैल गई। अभी मैं आखिरी फूल लगा ही रही थी कि अचानक मेरे पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज़ आई। ये वही स्याहपोश औरत थी जो अपना चेहरा दिखा चुकी थी। उसका चेहरा अंगारे की तरह दहक रहा था। उसने मुझे गौर से देखा और कहा, इंसानी लड़की, तुम में हुनर है, तुम्हारे हाथ आम नहीं हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें मुंतखब किया था। अब स्टेज छोड़ो और मेरे साथ आओ, एक बहुत अहम काम तुम्हारा मुंतज़र है। फुफ्फो ने डरते हुए पूछा, ये कहाँ जा रही है? वो औरत मुड़ी और घुरा कर बोली, तुम अपना काम करो बुढ़िया, इसे दुल्हा तैयार करना है, और ख़बरदार अगर तुमने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। मैं मजबूरन उस औरत के पीछे चल पड़ी। हम लंबी और तारीक राहदारियों से गुजरे जहाँ दीवारों पर लगी मशलें मुझे देखकर भड़क उठती थीं। आखिरकार वो मुझे एक भारी दरवाजे के सामने ले गई और दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया। कमरे का मंजर बाहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बाहर आग और गर्मी थी, मगर उस कमरे में शदीद ठंडक थी। इतनी ठंडक कि मेरे दांत बजने लगे। सामने एक नौजवान जंजीरों में जकड़ा हुआ बैठा था। उसका रंग बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और उसके जिस्म से ठंडी धुंध निकल रही थी। ये शहजादा जावेर था, एक बर्फानी जिन जिसे उस आग के कबीले ने कैद कर रखा था। उसकी हालत देखकर मेरा दिल दहल गया। वो गर्मी से पिघल रहा था और दर्द से करह रहा था।
اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی نیلی آنکھوں میں اتنی بے بسی تھی کہ میں اپنی جگہ جم گئی۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک اور دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی جادوگرنی ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہزاروں جھریاں تھیں اور آنکھیں سانپ کی طرح تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا اور پیالہ میری طرف بڑھایا جس میں کالی سیاہ مہندی جیسا گاڑھا مادہ تھا۔ اس نے انتہائی پراسرار اور حکم دینے والے لہجے میں کہا، لڑکی، یہ مہندی نہیں ہے، یہ سیاہ جادو کا عرق ہے۔ تم نقش بنانے میں ماہر ہو۔ تمہیں دلہا کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر یہ مادہ لگانا ہے اور وہ نقش بنانا ہے جو میں تمہیں بتاؤں گی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، مگر یہ کیوں؟ میں صرف مہندی لگاتی ہوں، جادو نہیں۔ جادوگرنی نے میری ٹھوڑی پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا اور اپنی زہریلی سانسیں میرے چہرے پر چھوڑتے ہوئے کہا، سوال مت کرو، جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ یہ نقش دراصل غلامی کی مہر ہے۔ اس لڑکے کی طاقت بہت زیادہ ہے اور یہ شادی سے خوش نہیں۔ اگر یہ مہر اس کے ہاتھ پر لگ گئی تو یہ ہمیشہ کے لیے ہماری بیٹی کا غلام بن جائے گا اور اس کی ساری برفانی طاقت ہماری ہو جائے گی۔ مجھے تمہارے ہاتھ کی صفائی چاہیے کیونکہ یہ نقش بہت پیچیدہ ہے۔ اگر ایک لکیر بھی غلط ہوئی تو یہ مہر ٹوٹ جائے گی اور پھر میں تمہارے ہاتھ کاٹ کر کتوں کو ڈال دوں گی۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں میں پیالہ کانپنے لگا۔ میں زاویر کی طرف دیکھنے لگی جو مجھے منت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش فریاد تھی، مجھے مت باندھنا، مجھے قید مت کرنا۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ ایک طرف میری اور پھپھو کی موت کھڑی تھی اور دوسری طرف اس بے گناہ شہزادے کی ابدی غلامی۔ جادوگرنی میرے سر پر کھڑی تھی اور اس کی سرخ آنکھیں مجھے چیر رہی تھیں۔ اس نے چیخ کر کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ شروع کرو، ورنہ ابھی تمہاری پھپھو کی چیخیں تمہیں سنائی دیں گی۔ اس کی آواز میں اتنی وحشت تھی کہ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے برش کو سیاہ اور بدبودار مادے میں ڈبویا جو کسی سیاہی کی طرح نہیں بلکہ گاڑھے خون کی طرح لگ رہا تھا۔ میں زایویر کے مزید قریب ہوئی تو اس کے جسم سے نکلنے والی شدید ٹھنڈک نے میرے چہرے کو جھلساتی ہوئی گرمی سے ایک لمحے کے لیے سکون دیا۔ یہ عجیب تضاد تھا۔ باہر جہنم جیسی آگ تھی اور میرے سامنے برف کا مجسمہ بیٹھا تھا۔ جیسی میں نے زایویر کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ میں مٹی کی بنی انسان تھی اور مٹی میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ آگ اور برف دونوں کو جذب کر لیتی ہے۔ میرے گرم ہاتھوں کا لمس جیسے ہی اس کی یخبستہ ہتھیلی سے ٹکرایا، اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے فوراً اپنی نیلی آنکھیں کھول دیں۔ ان آنکھوں میں اب ویرانی نہیں تھی بلکہ ایک حیرت تھی۔ اسے اس گرم جہنم میں پہلی بار کسی ایسے لمس کا احساس ہوا تھا جس نے اسے جلایا نہیں بلکہ سہارا دیا تھا۔ اسی لمحے میرے دماغ میں ایک گونجدار مگر انتہائی درد بھری آواز ابھری جو میرے کانوں سے نہیں بلکہ سیدھی میرے دل سے ٹکرائی، رک جاؤ، یہ مت کرنا۔ اگر تم نے یہ مہر مکمل کر دی تو میری روح ہمیشہ کے لیے شیطان کی قید میں چلی جائے گی۔ یہ آواز زایویر کی تھی مگر اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ یہ ایک ذہنی رابطہ تھا جو میرے اور اس کے درمیان ہمارے لمس کی وجہ سے قائم ہوا تھا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹنے لگی تو جادوگرنی نے میرے کندھے پر اپنا ہڈیوں جیسا ہاتھ رکھا اور دبا کر بولی، رک کیوں گئی؟ ہاتھ نہیں رکنا چاہیے، نقش بگڑنا نہیں چاہیے، ورنہ تیرا ہاتھ کاٹ دوں گی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ میں نے دوبارہ برش اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ زایویر کی آواز میرے دماغ میں مسلسل گونج رہی تھی، مجھے بچا لو لڑکی، میں برفانی قبیلے کا آخری وارث ہوں۔ اگر میں ان کا غلام بن گیا تو یہ دنیا کا توازن بگاڑ دیں گے، یہ میری طاقت سے ہر چیز جلا کر راکھ کر دیں گے۔ میری طرف دیکھو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ظالم ہوں؟ میں نے چوری چھپے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں آنسو جم کر کرسٹل بن چکے تھے۔ میرا دل چیخ اٹھا کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچا، میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، میری پھپھو ان کے قبضے میں ہے۔ زایویر نے میری سوچ سن لی۔ اس نے میرے ذہن میں جواب دیا، تم ایک فنکار ہو، تم نقش بناتی ہو۔ غور سے دیکھو، جو نقش یہ چڑیل تمہیں بتا رہی ہے اس میں صرف ایک لکیر کا فرق ہے۔ اگر تم غلامی کی لکیر کو تھوڑا سا موڑ کر آزادی کی لکیر میں بدل دو تو ڈیزائن وہی لگے گا مگر اس کا اثر الٹ ہو جائے گا۔ میری طرف دیکھو، میں تمہیں ذہنی طور پر وہ نقش سمجھاتا ہوں۔
ابھی ہمارے درمیان یہ خاموش گفتگو چل ہی رہی تھی کہ کمرے کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور لکڑی کے تختے ہوا میں اڑ گئے۔ دروازے پر ایک انتہائی وحشتناک اور مغرور لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا لباس خالص آگ کے شعلوں سے بنا ہوا تھا جو ہوا میں لہرا رہا تھا، اور اس کے سر پر کوئلوں کا تاج تھا۔ یہ زلمیرہ تھی، آگ کے قبیلے کی شہزادی اور ہونے والی دلہن۔ اس کے چہرے پر ایسی فرعونیت تھی کہ اسے دیکھ کر سانس رک جائے۔ وہ طوفان کی طرح اندر آئی اور آتے ہی چیخ کر بولی، اماں، کیا یہ برف کا ٹکڑا ابھی تک تیار نہیں ہوا؟ باراتی بے چین ہو رہے ہیں اور مجھے اس کی طاقت چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ جادوگرنی نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور کہا، بس تیار ہے میری شہزادی، یہ انسانی لڑکی بہت ماہر ہے۔ یہ ایسا نقش بنا رہی ہے کہ یہ زایویر ساری زندگی تیرے قدموں میں کتے کی طرح بیٹھا رہے گا۔ زلمیرہ نے حقارت سے مجھے دیکھا اور میرے قریب آ کر میرے بالوں کو جھٹکا دیا۔ اے 2 ٹکے کی انسان، خبردار اگر تیرا ہاتھ کانپا۔ مجھے یہ نقش بالکل واضح اور گہرا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں اسے حکم دوں تو یہ درد سے تڑپے اور میرا ہر حکم مانے۔ اگر تم نے کوئی چالاکی کی تو میں تمہیں زندہ جلا کر تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دوں گی۔ میں درد سے بلبلا اٹھی، مگر میں نے اف تک نہ کی۔ زلمیرہ کی بدتمیزی اور ظلم نے میرے اندر کے خوف کو غصے میں بدل دیا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو، میں اس ظالم شہزادی کو اس مظلوم شہزادے کا مالک نہیں بننے دوں گی۔ میں نے برش کو مضبوطی سے پکڑا اور زایویر کی ہتھیلی پر نقش بنانا شروع کیا۔ جادوگرنی اور زلمیرہ دونوں میرے سر پر کھڑی تھیں اور میری ہر حرکت کو عقاب کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ ماحول میں اتنی ٹینشن تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی ہتھوڑے جیسی لگتی۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے مشکل کاریگری شروع کی۔ وہ سیاہ مادہ زایویر کی جلد پر لگتے ہی دھواں دینے لگتا۔ میں نے بہت مہارت سے وہ پیچیدہ لکیریں کھینچنا شروع کی جو جادوگرنی نے بتائی تھی، لیکن جہاں غلامی کا دائرہ بننا تھا وہاں میں نے زایویر کی ذہنی رہنمائی میں ایک باریک سی تبدیلی کر دی۔ میں نے لکیر کو اندر کی طرف موڑنے کی بجائے باہر کی طرف ایک انتہائی باریک زاویے پر موڑ دیا۔ یہ تبدیلی اتنی معمولی تھی کہ کھلی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی تھی، مگر اس کا مطلب زمین آسمان جیسا مختلف تھا۔ یہ قید نہیں، رہائی کا راستہ تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے کیونکہ اگر جادوگرنی نے پکڑ لیا تو میری موت یقینی تھی۔ زلمیرہ نے جھک کر دیکھا اور غرا کر بولی، یہ لکیر یہاں سے موٹی کیوں ہے؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے فوراً بات بنائی، شہزادی، یہ ڈیزائن کا شیڈ ہے، جب یہ سوکھے گا تو بالکل جلد میں رچ جائے گا اور بہت خوبصورت لگے گا۔ جادوگرنی نے بھی غور سے دیکھا اور پھر اطمینان سے بولی، ٹھیک ہے زلمیرہ، اسے اپنے کام کرنے دو۔ یہ قدیم رسم الخط ہے، انسان اسے نہیں سمجھ سکتے، مگر یہ لڑکی ہاتھ کی صفائی دکھا رہی ہے۔ نقش بالکل ٹھیک ہے۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے آخری نقطہ لگایا اور برش پیچھے ہٹا لیا۔ زایویر نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایک گہرا سانس لیا۔ ہمارے درمیان رابطہ ٹوٹنے سے پہلے اس نے آخری بار میرے ذہن میں کہا، شکریہ بیرا، اب بس دعا کرنا کہ یہ سوکھنے تک کوئی اسے مٹا نہ دے۔ میں حیران رہ گئی کہ اسے میرا نام کیسے پتہ چلا، شاید میرے ذہن میں جھانک کر۔ زلمیرہ نے زایویر کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور فاتحانہ انداز میں بولی، اب تم میرے ہو، صرف میرے۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہوگا اور جیسے ہی تم قبول ہے کا اشارہ کرو گے، تمہاری یہ ٹھنڈک میری آنکھ کا ایندھن بن جائے گی۔ دوسری طرف حال میں میری پھپھو راحت ایک الگ ہی مصیبت کو دعوت دے رہی تھی۔ وہ اسٹیج کے پاس اکیلی کھڑی تھیں اور شدید بھوک محسوس کر رہی تھیں۔ انہیں لالچ کی بیماری تو تھی ہی، مگر یہاں کی خوشبو نے انہیں پاگل کر دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سائڈ ٹیبل پر ایک سنہری تھال رکھا ہے جس میں انتہائی لذیذ اور بڑے بڑے گلاب جامن رکھے ہیں جن سے بھاپ نکل رہی تھی۔ پھپھو نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی جن ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ان کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک کھانے سے کیا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھپھو نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور ایک بڑا سا گلاب جامن اٹھا کر سیدھا منہ میں ڈال لیا، مگر وہ مٹھائی نہیں تھی۔ وہ دراصل آگ کا گولا تھا جس پر جادوئی مٹھاس کا خول چڑھا ہوا تھا، جو مہمان جنات کے لیے تھا، انسانوں کے لیے نہیں۔ جیسے ہی پھپھو نے اسے دانتوں سے دبایا، وہ ان کے منہ کے اندر پھٹ گیا۔ پھپھو کی آنکھیں باہر نکل آئیں، ان کا منہ بری طرح جل گیا، مگر وہ چیخ نہیں سکتی تھی کیونکہ جادوئی اثر نے ان کی آواز بند کر دی تھی۔
وہ پاگلوں کی طرح اچھلنے لگیں اور منہ کھول کر ہوا لینے کی کوشش کرنے لگی، مگر ان کے گلے سے چیخ کے بجائے سیٹھی جیسی تیز آواز نکلی۔ وہ جب بھی در سے کرانے کی کوشش کرتی منہ سے سیٹھی بجنے لگتی۔ یہ منظر اگر خطرناک نہ ہوتا تو شاید مزاحیہ ہوتا، مگر پھپھو کی تکلیف اصلی تھی۔ ان کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا اور دھواں ان کے کانوں سے نکل رہا تھا۔ ایک خادمہ ان کے پاس آئی اور انہیں گھور کر بولی، اے انسانی عورت، تم نے شاہی ضیافت کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ یہ آگ کے گولے ہیں، اب تم 24 گھنٹے تک نہیں بول سکو گی، صرف سیٹیاں بجاؤ گی۔ شکر کرو کہ تم زندہ بچ گئی ہو۔ چپ چاپ کونے میں کھڑی ہو جاؤ، ورنہ اگلا نوالا میں تمہیں کوئلے کا کھلاؤں گی۔ ادھر کمرے میں نقش سوکھ چکا تھا، وہ سیاہ مادھب جلد کے اندر جذب ہو کر ایک گہرے ٹیٹو کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جادوگرنی نے آ کر نقش کا معائنہ کیا۔ اس نے اپنی لمبی انگلی زائیویر کی ہتھیلی پر پھیری۔ مجھے لگا کہ اب میرا پول کھل جائے گا۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑے برسا رہا تھا، اگر اس سے شک ہو گیا تو وہ مجھے یہیں ختم کر دے گی۔ جادوگرنی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شک ابھرا۔ اس نے لکیر کے آخری سرے کو دیکھا اور بڑبڑائے، یہ موڑ کچھ عجیب نہیں ہے؟ میں نے فوراً اپنی سانس روکی اور جلدی سے بولی، ماتا جی، میں نے اسے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے موڑا ہے تاکہ جب یہ مٹھی بند کرے تو نقش ٹوٹے نہیں۔ یہ ڈیزائن کی مضبوطی کے لیے ہے۔ جادوگرنی نے میری آنکھوں میں دیکھا، اسے میرے لہجے میں اعتماد نظر آیا جو کہ سراسر جھوٹ تھا۔ اس نے سر ہلایا اور مسکرا کر بولی، بہت خوب، تم واقعی سمجھدار ہو، مجھے تمہارا کام پسند آیا۔ زلمیرہ، دلہا تیار ہے، اسے حال میں لے چلو۔ قاضی صاحب پہنچ چکے ہیں۔ زائیویر کو زنجیروں سمیت کھڑا کیا گیا۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں مگر ہاتھوں کی زنجیریں کھول دی گئیں تاکہ وہ نکاح کے وقت ہاتھ اٹھا سکے۔ زلمیرہ نے ایک رسی اس کے گلے میں ڈالی اور اسے جانوروں کی طرح کھینچتی ہوئی دروازے کی طرف لے چلی۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں کیونکہ اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ جب ہم ہال میں پہنچے تو وہاں کا ماحول انتہائی خوفناک ہو چکا تھا۔ ہزاروں جنات ہوا میں معلق تھے اور سب کی نظریں دروازے پر تھیں۔ پھپھو راحت مجھے دیکھتے ہی میری طرف بھاگی اور کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ان کے منہ سے صرف پھینگ پھینگ کی سیٹیاں نکلیں۔ میں نے گھبرا کر انہیں دیکھا، ان کا منہ سوجا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے ضرور کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہے۔ میں نے انہیں بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ زلمیرہ زائیویر کو گھسیٹتی ہوئی اسٹیج پر لے گئی اور اسے اپنے ساتھ زبردستی بٹھایا۔ زائیویر کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بالکل بے جان لگ رہا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی طاقت جمع کر رہا ہے۔ نگاہ خواہ جو ایک انتہائی بوڑھا اور خوفناک جن تھا جس کی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا، سامنے آیا۔ اس نے ایک بھاری کتاب کھولی اور گرجدار آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی، صرف آگ کے بھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جادوگرنی اسٹیج کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی نظریں زائیویر کے اس ہاتھ پر جمی تھیں جس پر میں نے نقش بنایا تھا۔ رسم یہ تھی کہ نکاح کے وقت زائیویر کو اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے قبول ہے کا اشارہ کرنا تھا۔ اگر ہاتھ سے سیاہ دھواں نکلتا تو وہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتا، اور اگر میرا نقش کام کر جاتا تو وہاں کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ میرا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ زلمیرہ نے زائیویر کے کان میں سرگوشی کی، ہاتھ اٹھاؤ میرے غلام اور اپنی قسمت کو قبول کرو۔ زائیویر نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا۔ اس نے مڑ کر ہجوم میں مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے مجھ پر شک آ جائے گا۔ قاضی نے پوچھا، کیا تمہیں آگ کی شہزادی زلمیرہ سے یہ نکاح قبول ہے؟ پورے حال کی سانسیں تھم گئیں، جادوگرنی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ زائیویر نے اپنا دایاں ہاتھ آہستہ آہستہ ہوا میں بلند کرنا شروع کیا۔ اس کی ہتھیلی پر بنا ہوا کالا نقش روشنی میں چمکا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، یا اللہ میری لاج رکھ لینا۔ یہ ہاتھ اب صرف ہاتھ نہیں رہا تھا، یہ بم کا ٹریگر بن چکا تھا۔ میری سانسیں میرے حلق میں ایسے پھنس گئی تھیں جیسے کسی نے میرا گلا دبوچ لیا ہو۔ پورا حال موت کی سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر آنکھ اس کی ہتھیلی پر جمی ہوئی تھی۔ جہاں میرا بنایا ہوا وہ سیاہ نقش اب آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا تھا۔ زلمیرہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے تیار تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ابھی اس ہاتھ سے سیاہ دھواں نکلے گا اور زائیویر ہمیشہ کے لیے اس کا پالتو جانور بن جائے گا۔ جادوگرنی بھی اپنی جگہ پر مطمئن کھڑی تھی۔
اس کی بوڑھی آنکھوں میں چمک تھی، اس کا صدیوں پرانا جادو آج رنگ لانے والا تھا۔ اچانک زایویر کی ہتھیلی کے درمیان سے ایک ہلکی سے چنگاری پھوٹی، مگر وہ سیاہ نہیں تھی، وہ ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی سفید روشنی تھی۔ زلمیرہ کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں جھپکائیں جیسے اسے اپنی بینائی پر یقین نہ رہا ہو۔ وہ روشنی تیزی سے پھیلی اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زایویر کے ہاتھ سے سفید شعاعیں نکلیں جنہوں نے پورے حال کو روشن کر دیا۔ یہ روشنی اتنی تیز اور ٹھنڈی تھی کہ حال میں لگے ہوئے آگ کے فانوس بجھنے لگے اور دیواروں پر جلتی ہوئی مشعلیں سرد پڑ گئیں۔ زلمیرہ چیخ کر پیچھے ہٹی اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر چلائی، اماں یہ کیا ہے؟ یہ دھواں سفید کیوں ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ غلام بنے گا۔ جادوگرنی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے اپنی خوفناک چیخ مار کر میری طرف انگلی اٹھائی اور اس کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ حال کی دیواریں لرز گئیں۔ دھوکہ! اس انسانی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے، اس نے نقش بدل دیا ہے، پکڑو اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ جنات میری طرف لپکتے، زایویر نے ایک زوردار نعرہ مارا جس نے حویلی کی بنیادیں ہلا دی۔ میں آگ کا ایندھن نہیں، میں برف کا طوفان ہوں۔ زایویر کی آواز میں اب وہ کمزوری نہیں تھی، اس کی آواز میں بجلی جیسی کڑک تھی۔ اس کے جسم پر بندھی ہوئی زنجیریں موم کی طرح پگھل کر گر گئیں اور اس کے جسم سے برفانی طوفان کا ایک ایسا ریلا نکلا جس نے پہلی صف میں کھڑے تمام ناری جنات کو وہیں جما دیا۔ وہ جنات جو کچھ سیکنڈ پہلے آگ کے شعلوں کی طرح دہک رہے تھے، اب وہ برف کے مجسمے بن چکے تھے اور ان کے چہروں پر وہی دہشت جمی ہوئی تھی۔ حال میں بھگدڑ مچ گئی، باراتی چیخیں مارتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ منظر قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف آگ کی گولے برس رہے تھے اور دوسری طرف زایویر کی برفانی ہوائیں سب کچھ منجمد کر رہی تھیں۔ زلمیرہ غصے سے پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بالوں سے آگ کا ایک کوڑا نکالا اور اسے ہوا میں لہرایا۔ وہ زایویر کی طرف نہیں بلکہ میری طرف لپکی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، اے کمینی انسان، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو نے میری خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا ہے، اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ اس نے آگ کا کوڑا پوری قوت سے میری طرف پھینکا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا کہ اب میرا جسم دو ٹکڑے ہو جائے گا، مگر اچانک ایک ٹھنڈی لہر میرے سامنے آ گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو زایویر میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اس نے زلمیرہ کا آگ والا کوڑا اپنے ننگے ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا اور اس کا ہاتھ جلنے کی بجائے اس کوڑے کو آگ کو بجھا رہا تھا۔ زایویر نے مجھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی نیلی روشنی تھی، مگر اب اس میں شفقت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، ڈرو مت عبیرہ، جب تک میں زندہ ہوں یہ آگ تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ تم نے مجھے آزادی دی ہے، اب تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر میرا دل جو خوف سے بند ہو رہا تھا ایک عجیب سے سکون سے بھر گیا۔ زایویر نے ایک جھٹکے سے کوڑا کھینچا تو زلمیرہ لڑکھڑا کر گر پڑے۔ زایویر نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بھاگو، یہ حویلی گرنے والی ہے۔ میری طاقت کی واپسی اس جگہ کا توازن بگاڑ رہی ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم دروازے کی طرف بھاگے۔ چاروں طرف تباہی مچی ہوئی تھی، چھت سے بڑے بڑے پتھر گر رہے تھے اور زمین پھٹ رہی تھی۔ ناری جنات ہم پر حملہ کی کوششیں کر رہے تھے، مگر زایویر کا برفانی حصار ہمیں بچا رہا تھا۔ ابھی ہم مرکزی دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ مجھے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ وہ کوئی چیخ نہیں تھی بلکہ ایک تیز اور مسلسل سیٹی کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ میری پھپھو راحت جو سارے ہنگامے میں کہیں کھو گئی تھی، اب سٹیج کے ملبے کے پاس پاگلوں کی طرح گول گول گھوم رہی تھی۔ ان کا منہ سوجا ہوا تھا اور وہ خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں، مگر ہر سانس کے ساتھ ان کے منہ سے صرف سیٹیاں نکل رہی تھیں۔ ان کی نظریں مجھے ڈھونڈ رہی تھیں اور ان کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی اور رونا دونوں ایک ساتھ آ رہے تھے۔ میں نے زایویر کا ہاتھ جھٹک دیا اور رک گئی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، میری پھپھو وہاں ہیں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ زایویر نے جھنجھلا کر پیچھے دیکھا جہاں چھت کا ایک بڑا حصہ گرنے والا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، پاگل ہو گئی ہو؟ وہ عورت لالچی ہے، اس کی وجہ سے تم یہاں پھنسی ہو، اپنی جان بچاؤ۔ مگر میں نے ضدی انداز میں کہا، وہ جیسی بھی ہیں میری ماں جیسی ہیں، انہوں نے مجھے پالا ہے، میں انہیں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تم انہیں نہیں بچاؤ گے تو میں بھی یہیں مر جاؤں گی۔
ज़ायवीर ने मेरी आंखों में देखा और शायद उसे मेरी ज़िद में अपनी आज़ादी की झलक नजर आई। उसने गहरा सांस लिया और कहा, तुम इंसान में कितने अजीब हो, मोहब्बत में अपनी जान की परवाह नहीं करते। ठीक है, यहीं रुको। ज़ायवीर बिजली की तेज़ी से पलटा और हवा में छलांग लगाकर सीधा स्टेज की तरफ गया। वहाँ जादूगरनी फुप्पो को पकड़ने ही वाली थी कि ज़ायवीर ने उसे बर्फ का एक गोला मारा, जिससे वो पीछे जा गिरे। ज़ायवीर ने फुप्पो को, जो मुसलसल सीटियां बजा रही थी, अपनी कमर पर लादा जैसे कोई बोरी हो और वापस मेरी तरफ छलांग लगाई। फुप्पो की सीटियां अब और तेज हो गई थी। फी फी फी। उनकी आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थी और उन्होंने ज़ायवीर के बाल नोच रखे थे। ज़ायवीर ने मेरे पास पहुंचकर कहा, पकड़ो मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ना, अब हम उड़ने वाले हैं। मैंने उसका दायां हाथ और उसने बाएं हाथ से फुप्पो को संभाला। हम हवेली के टूटे हुए किनारे की तरफ भागे, जहां नीचे गहरा स्याह समंदर और बादल थे। पीछे से जलमीरा की चीख सुनाई दी, रोक दो उन्हें, दरवाजे बंद कर दो। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। हमारे पास सिर्फ चंद सेकंड थे। ज़ायवीर ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी। दरवाजे का शगाफ तंग होता जा रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और जोर से चीखी, या अल्लाह मदद। हमने आखिरी लम्हे में उस बंद होते दरवाजे के बीच में से छलांग लगा दी। मेरे कानों में हवा के तेज तूफान की आवाज़ गूंजी और हम खला में गिरने लगे। हम ज़मीन की तरफ नहीं गिर रहे थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे। ज़ायवीर ने अपनी बर्फानी ताकत से हवा में बर्फ़ की एक स्लाइड सी बना ली थी, जिस पर हम फिसलते हुए नीचे जा रहे थे। हवेली हमारे पीछे धमाकों से फट रही थी और उसके टुकड़े आग की बारिश की तरह नीचे समंदर में गिर रहे थे। फुफू राहत अभी तक ज़ायवीर के कंधे पर लटकी सीटियां बजा रही थी। उनकी हालत देखकर मुझे यकीन था कि अगर ये बच गई तो आइंदा कभी मुफ्त की मिठाई को हाथ नहीं लगाएंगी। हम काफ़ी देर तक हवा में सफ़र करते रहे। नीचे समंदर गायब हो गया और हम बादलों के दरमियान थे। ज़ायवीर की सांसें फूल रही थीं। उसकी ताकत अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई थी और वह 2 इंसानों का बोझ उठाए हुए था। उसने मुझे देखा और कहा, अबीरा, मेरी ताकत ख़त्म हो रही है, हमें जल्द ही ज़मीन पर उतरना होगा, लेकिन हम अभी भी जिन्नात की दुनिया की सरहद में हैं। अगर हम यहाँ उतरे तो वो हमें ढूंढ लेंगे। मैंने परेशानी से पूछा, तो हम क्या करें? क्या हम घर नहीं जा सकते? ज़ायवीर ने जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस दरवाजे तक पहुँच जाऊँ जहाँ से तुम आई थी। बस मुझे तुम पर भरोसा है, डरना मत। अचानक हमारे सामने काले बादलों का एक झुंड आ गया, जिसमें से सुर्ख बिजलियाँ चमक रही थीं। ये नारी उकाब थे, आग के कबीले के वो जानवर जो शिकार के लिए छोड़े जाते हैं। वो हमारी तरफ तेज़ी से आ रहे थे और उनकी चीखें इंतहाई करीब थीं। ज़ायवीर ने फुप्पो को मेरे हवाले किया और कहा, इन्हें मजबूती से पकड़ो, मुझे इनसे निपटना होगा। मैंने फुप्पो को जप्फी डाल दी और जो अब मुसलसल फी फी कर रही थी। ज़ायवीर ने हवा में अपने हाथ लहराए और बर्फ़ के हज़ारों खंजर तख्लीक किए। उसने वो खंजरों नकाबों की तरफ फेंके। फ़ज़ा में एक घुमसान की जंग शुरू हो गई। मैं एक बर्फ़ के टुकड़े पर बैठी फुप्पो को संभाल रही थी और नीचे हज़ारों फुट गहरी खाई थी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि मेरा दिल बंद होने के करीब था। एक बड़ा उकाब ज़ायवीर से बचकर सीधा हमारी तरफ आया। उसके पंजे मेरी तरफ बढ़े। मैंने चीख मारकर अपना हाथ आगे किया। मेरे हाथ में कुछ नहीं था सिवाय उस ब्रश के जो मैं गलती से साथ ले आई थी, मगर उसी लम्हे ज़ायवीर वहाँ पहुँच गया और उसने उकाब की गर्दन दबोच ली। उसने उकाब को हवा में ही जमा कर पत्थर बना दिया और उसे नीचे गिरा दिया। ज़ायवीर वापस मेरे पास आया। उसका जिस्म जख्मों से चूर था और नीला खून बह रहा था। उसने हामते हुए कहा, हम सरहद के करीब हैं, वो देखो सामने रोशनी। बादलों के पार एक हल्की सी सफ़ेद रोशनी नज़र आ रही थी, जो हमारी दुनिया का रास्ता था। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। जलमीरा खुद अपने तख्त पर बैठकर हमारे पीछे आ रही थी। उसकी आवाज़ बादलों में गूंजी, ज़ायवीर, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के नहीं होगे। उसने एक बहुत बड़ा आग का गोला हमारी तरफ फेंका, जो किसी शहाब साकिब की तरह हमारी तरफ बढ़ रहा था। ज़ायवीर ने मुझे देखा और एक अजीब सी उदासी से मुस्कुराया। उसने कहा, अबीरा, मुझे एक फ़ैसला करना होगा। ये गोला हम तीनों को ख़त्म कर देगा, लेकिन अगर मैं अपनी बाकी मांदा सारी ताकत इसे रोकने में लगा दूं, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फुप्पो को उस दरवाजे के पार धकेल सकता हूँ। मैंने घबरा कर उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? हम साथ जाएंगे।
تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم حفاظت کرو گے، تم خود کو قربان نہیں کر سکتے۔ زایویر نے میرا ہاتھ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں لیا اور کہا، حفاظت کا مطلب ہی قربانی ہے۔ تم نے مجھے غلامی سے بچایا، اب میں تمہیں موت سے بچاؤں گا، یہ میرا قرض ہے۔ اس نے زبردستی مجھے اور پھپھو کو اس روشنی کی طرف دھکا دیا جو پورٹل تھا، اور خود پلٹ کر اس آگ کے بڑے گولے کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ میں ہوا میں تیرتی اس روشنی کی طرف جا رہی تھی اور میری آنکھیں زایویر پر جمی تھیں جو موت کے سامنے تنہا کھڑا تھا۔ نہیں زایویر، نہیں، میں چیخی۔ میرے آنسو ہوا میں گر رہے تھے۔ پھپھو ابھی بھی مدہوشی اور سیٹیوں کے عالم میں تھی۔ آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ زایویر نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور اس کے جسم سے ایک سفید دھماکہ ہوا جو ساہ کے گولے سے ٹکرایا۔ ایک زوردار گونج ہوئی اور سب کچھ سفید ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں تیزی سے نیچے گر رہی ہوں، بہت نیچے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں گیلی مٹی پر پڑی تھی۔ بارش ہو رہی تھی اور یہ وہی گلی تھی جہاں میرا گھر تھا۔ میرے پاس ہی پھپھو پڑی تھی جو اب خاموش تھی مگر ان کا منہ ابھی بھی سوجا ہوا تھا۔ ہم واپس آ چکے تھے، زندہ اور سلامت، مگر میرا دل وہیں اس دوسری دنیا میں رہ گیا تھا۔ کیا زایویر زندہ تھا یا وہ اس دھماکے میں ختم ہو گیا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں صرف کالے بادل تھے اور بارش میرے آنسوں کے ساتھ مل رہی تھی۔ میں نے اپنی مٹھی کھولی تو اس میں وہ برش نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹی سی چیز چمک رہی تھی جو شاید گرتے وقت زایویر نے میری مٹھی میں دبا دی تھی۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور چمکدار سفید پتھر تھا جو بارش کے اندھیرے میں بھی جگمگا رہا تھا۔ یہ پتھر عام نہیں تھا، اس میں سے ایک دھیمی دھیمی نبض چل رہی تھی جیسے اس کے اندر کوئی دل دھڑک رہا ہو۔ اسے چھوتے ہی مجھے زایویر کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کی وہ بات میرے کانوں میں گونجی کہ جب بھی مشکل میں ہو اسے مٹھی میں دبا لینا، میرا سایہ تمہاری ڈھال بن جائے گا۔ میرے پاس ہی پھپھو راحت کیچڑ میں لت پت پڑی تھی۔ ان کی حالت قابل رحم تھی اور عبرتناک بھی۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں تھی لیکن ان کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا اور ہر سانس کے ساتھ ان کے سوجے ہوئے ہونٹوں سے ایک بیزار کن سیٹی کی آواز نکل رہی تھی، پھی پھی۔ گلی کے آوارہ کتے اس عجیب و غریب آواز کو سن کر بھونک رہے تھے۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر پھپھو کو سہارا دیا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنا وہ بیگ سینے سے لگائے ہوئے تھی جس میں سونے کے سکے تھے۔ ہم کس طرح گرتے پڑتے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچے اور اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ ایسے بند کیا جیسے کوئی بہت بڑی بلا باہر روک دی ہو۔ ہماری واپسی تو ہو گئی تھی مگر وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی۔ میں پھپھو کو ان کے بستر پر لٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ باہر طوفانی بارش جاری تھی اور ہر بادل کی گرج پر مجھے لگتا تھا کہ شاید زایویر اور زلمیرہ کی جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ میرا وجود کانپ رہا تھا، نہ صرف ٹھنڈ سے بلکہ اس خوف سے کہ کہیں وہ آگ کا گولا زایویر کو نگل نہ گیا ہو۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اس سفید پتھر کو تکتی رہی۔ کیا وہ بچ گیا ہوگا یا وہ سفید دھماکہ اس کی زندگی کا آخری عمل تھا؟ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ایک جن تھا اور میں ایک انسان، ہمارا کوئی جوڑ نہیں تھا، مگر اس چند گھنٹوں کی رفاقت میں اس نے مجھے وہ عزت اور تحفظ دیا تھا جو مجھے آج تک کسی انسان نے نہیں دیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گھر کا ماحول سوگوار تھا۔ پھپھو راحت کی آنکھ کھلی تو وہ سب سے پہلے پانی پینے کے لیے بھاگی۔ ان کا گلا خشک ہو چکا تھا مگر جیسے انہوں نے پانی کا گھونٹ بھرا ان کے منہ سے دوبارہ پھینک کی آواز نکلی اور پانی باہر گر گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر شیشے کے سامنے گئی۔ ان کا چہرہ اب سوجن سے کچھ بہتر تھا مگر آواز غائب تھی۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آئیں اور اشاروں سے پوچھنے لگیں کہ یہ کب ٹھیک ہوگا۔ میں نے انہیں دلاسا دیا کہ اس خادمہ نے کہا تھا کہ یہ اثر 24 گھنٹے رہے گا۔ یہ آپ کی سزا ہے پھپھو، شاید اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زبان اور اپنے لالچ پر قابو پانا سیکھیں۔ پھر اچانک پھپھو کو اپنے سونے کے سکوں کا خیال آیا۔ وہ دیوانہ وار اپنے بیگ کی طرف لپکی۔ ان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی پرانی چمک تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی کھولی اور اسے بستر پر الٹ دیا مگر اگلے ہی لمحے ان کے حلق سے ایک بے آواز چیخ نکلی اور وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ بستر پر گرنے والے وہ ٹکڑے سونے کے سکے نہیں تھے بلکہ وہ جلتے ہوئے کوئلے تھے جو اب ٹھنڈے پڑ کر کالے پتھر بن چکے تھے، لیکن ان میں ابھی بھی اتنی تپش باقی تھی کہ انہوں نے بستر کی چادر کو جلا کر کالا کر دیا تھا۔
جنات کی دولت ایسی ہی ہوتی ہے، وہ انسان کو لالچ دے کر استعمال کرتے ہیں اور بدلے میں صرف راکھ دیتے ہیں۔ یہ منظر پھپھو کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ ساری رات کی مشقت، موت کا سفر اور وہ خوفناک ذلت، سب کچھ رائیگاں گیا تھا۔ پھپھو نے ان کالے پتھروں کو اٹھا کر دیوار پر مارا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس دن پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں پچھتاوا دیکھا۔ شام ہوتے ہوتے ان کی آواز واپس آ گئی، مگر وہ پرانی، طنز کرنے والی اور لالچی آواز نہیں تھی۔ ان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، عبیرہ، مجھے معاف کر دے، میری ہوس نے ہمیں مروایا تھا۔ وہ سونا نہیں تھا، وہ آگ تھی۔ میں نے توبہ کی۔ آج کے بعد ہم صرف اتنی محنت کریں گے جتنی ہماری قسمت میں ہے۔ ہم حرام کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ضیاویر کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ وہ آیا اور نہ ہی اس دنیا کا کوئی نشان باقی رہا۔ بس وہ سفید پتھر میرے پاس تھا جسے میں نے ایک چین میں پرو کر اپنے گلے میں پہن لیا تھا۔ یہ پتھر ہمیشہ ٹھنڈا رہتا تھا، چاہے گرمی کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ کیا وہ بھی مجھے یاد کرتا ہوگا۔ جب بھی ٹھنڈی ہوا چلتی مجھے لگتا کہ یہ ضیاویر کا پیغام ہے، اور جب بھی میں اداس ہوتی یا گھبراتی اس پتھر میں ہلکی سی چمک پیدا ہوتی، جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ میں یہی ہوں، میں زندہ ہوں۔ 3 ماہ گزر گئے، زندگی اپنی ڈگر پر واپس آ گئی تھی۔ پھپھو نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اب ہم چھوٹی شادیوں کے آرڈر لیتے تھے اور لالچ چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ہمیں شہر کے ایک مشہور بزنس مین کی بیٹی کی شادی کا آرڈر ملا۔ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، ایک بہت بڑی مارکی میں انتظامات کیے گئے تھے۔ پھپھو اب زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرتی تھی، اس لیے ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں وہاں سٹیج کی سیٹنگ کر رہی تھی، میرے ہاتھوں میں گلاب کے پھول تھے اور میں انہیں اسی نفاست سے لگا رہی تھی جیسے میں نے اس خونی حویلی میں لگائے تھے۔ اچانک مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ یہ وہ عام نظر نہیں تھی جو اکثر لوگ ویڈنگ پلانرز پر ڈالتے ہیں، بلکہ یہ کچھ مختلف تھا، ایک ایسی کشش جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مہمانوں کے ہجوم میں، جہاں سب لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک انتہائی وجیح نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو رات کی روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ اس کا قد لمبا تھا، رنگت دودھیا سفید تھی اور بال سیاہ تھے۔ وہ بھیڑ سے بالکل الگ تھلگ خاموشی سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، جیسے اس نے بہت لمبا سفر طے کیا ہو، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی شکل ضیاویر جیسی نہیں تھی، کیونکہ وہ انسانی روپ میں تھا، مگر اس کی آنکھیں، وہ گہری نیلی آنکھیں جن میں سمندر جیسی ویرانی اور گہرائی تھی، وہ بالکل وہی تھی۔ میں سب کچھ بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری طرف آیا۔ اس کی چال میں وہی شاہانہ وقار تھا جو اس رات زنجیروں میں جکڑے ہوئے شہزادے کا تھا۔ آس پاس کے لوگ جیسے غائب ہو گئے، شور مدھم پڑ گیا، صرف میں تھی اور وہ تھا۔ وہ اسٹیج کی سیڑھیوں کے پاس آ کر رک گیا جہاں میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے بنا کچھ بولے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھا دیا، جیسے مصافحہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جیسے میرے ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو چھوا، وہی کرنٹ، وہی ٹھنڈک اور وہی سکون میرے رگوں پہ میں دوڑ گیا جو اس رات محسوس ہوا تھا۔ یہ ضیاویر تھا، میرا ضیاویر۔ اس نے اپنا ہاتھ کھول کر اپنی ہتھیلی میرے سامنے کر دی۔ وہاں کی لکیریں عام انسانوں جیسی تھیں، مگر ان لکیروں کے نیچے جلد کی تہوں میں اب بھی وہ سیاہ نقش ہلکا سا چمک رہا تھا جو میں نے اس رات بنایا تھا، مگر اس بار وہ نقش قید کا نہیں تھا، وہ ایک یادگار تھا۔ ضیاویر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی گہری اور دل نشین آواز میں کہا، تم نے میرے ہاتھ پر آزادی لکھی تھی عبیرہ، تم نے مجھے اس قید سے تو بچا لیا، مگر تم نے ایک غلطی کر دی، تم نے میرا دل ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ میں اس دھماکے میں صرف اس لیے بچ گیا کیونکہ تمہارا بنایا ہوا نقش سچا تھا، اس کی پاکیزگی نے آگ کو مجھ تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، تم زندہ ہو؟ میں سمجھی تھی کہ تم… اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، برف کو آگ پگھلا تو سکتی ہے مگر ختم نہیں کر سکتی۔ میں واپس اپنی دنیا میں گیا تھا، اپنا تخت سنبھالنے، ان غداروں کو سزا دینے، مگر میرا تخت، میرا تاج، میری سلطنت، سب کچھ ادھورا تھا کیونکہ وہاں تم نہیں تھی۔
مجھے وہاں کی سردی بھی اب کاٹنے لگی تھی، کیونکہ مجھے انسانی جذبات کی گرمی کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی، میں نے اپنی دنیا چھوڑ دی، صرف اس لیے کہ میں اس انسان کے پاس جا سکوں جس نے مجھے جینا سکھایا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اسے کھولا۔ اس میں کوئی سونے کی انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ وہی برفانی کرسٹل تھا جو اس کی دنیا کا سب سے نایاب ہیرا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے بجائے احترام سے سر جھکا کر کہا، میں ایک جن ہوں، میری عمر تم سے کہیں زیادہ ہے اور میری دنیا تم سے الگ ہے، لیکن میں تمہاری دنیا کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ویڈنگ پلانر اپنی شادی خود پلان کرے گی؟ کیا تم اس برف کے مجسمے کو اپنے گھر میں پناہ دو گی؟ میں ہنس پڑی اور ساتھ ہی میرے آنسو بگر پڑے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے اپنے گلے میں موجود اس سفید پتھر کو مٹھی میں دبایا اور اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اگر وہ مجسمہ پگھل کر سیلاب نہ لائے تو مجھے منظور ہے۔ ضیاء ویر ہنس پڑا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اسے اتنے کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی ہنسی میں زندگی تھی۔ دور کھڑی پھپھو راحت ہمیں دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید نہیں پہچان پائی تھیں کہ یہ وہی جن ہے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی امیر کبیر گاہک ہے۔ وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی کہ شاید کوئی بڑا آرڈر ملنے والا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار معاملہ پیسوں کا نہیں، دلوں کا تھا۔ ضیاء ویر نے آہستہ سے میرے کان میں سرگوشی کی، فکر مت کرو، تمہاری پھپھو کے لیے میں نے کوئلوں کی بجائے اصلی مٹھائی کا انتظام کیا ہے، لیکن اس بار انہیں کھانے سے پہلے پوچھنا پڑے گا۔ اور یوں دو مختلف دنیاؤں کے باسی ایک خوفناک رات کے اندھیرے میں ملنے والے ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ وہ شادی یادگار تھی، نہ صرف اس لیے کہ وہ شاندار تھی، بلکہ اس لیے کہ اس میں دلہا کو گرمی نہیں لگ رہی تھی اور دلہن کے چہرے پر وہ سکون تھا جو کسی بھی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ میں نے جانا کہ محبت اور قربانی وہ واحد جادو ہے جو ہر طلسم، ہر بندش اور ہر دنیا کی سرحد کو توڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔